والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قال المؤلف رحمہ اللہ: اعلم ارشدک اللہ لطاعته ان الحنیفیۃ ملۃ ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین وبذلک امر اللہ جمیع الناس وخلقهم لها كما قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. معزز حاضرین، اصول الثلاثہ دین کے 3 بنیادی اصول، اس سے متعلق ہماری بات ہو رہی تھی. آج اس کا تیسرا درس ہے. انشاءاللہ آج بنیادی طور پر ہم اللہ کی معرفت اس سے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اعلم ارشدک اللہ، جان لو، علم حاصل کر لو، اللہ رب العالمین آپ کی ہدایت فرمائے لطاعتہ، اپنی اطاعت کے لیے. ان الحنیفیۃ ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، حنیفیت یہ ہے یعنی جس ملت پر ابراہیم علیہ السلام تھے، جسے حنیفیت کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وحدہ، وہ اکیلا، ایک اللہ کی تم عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے. اور یہی بات کا حکم اللہ نے جتنے بھی انسانوں کو پیدا کیا، ان تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، اور اسی کے لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام انسانوں کو پیدا کیا. اسی بات کی وضاحت کے لیے سورۃ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یقیناً میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے اس کا معنی کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لیعبدون ای لیوحدون، اللہ کی عبادت کریں یعنی اللہ کی توحید اختیار کریں، اللہ رب العالمین ہی کی اکیلے کی عبادت کریں. آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، دنیا کی سب سے عظیم عبادت، دنیا کا سب سے بڑا حکم اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو دیا ہے یا تمام بندوں کو دیا ہے، وہ التوحید، وہ اللہ کی توحید. دنیا کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی توحید ہے. اس سے بڑا حکم اللہ نے مخلوق کو نہیں دیا. توحید کیا ہے؟ وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، اللہ کو اس کی عبادت میں اکیلا ماننا. اس کی مزید وضاحت کی جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کے حقوق میں اللہ کو اکیلا ماننا. افراد اللہ بالعبادہ ای افراد اللہ بما یستحقہ، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید ہے. اس سے بڑا حکم اللہ رب العالمین نے بندوں کو نہیں دیا. اب اللہ کے حق کیا ہیں؟ اللہ کے حق کیا ہیں؟ اگر انسان ان باتوں کو جاننا چاہے تو اللہ رب العالمین کے انسان کو بے شمار حقوق نظر آئیں. اب کس کس حق کو یاد رکھے تو بنیادی طور پر 3 حقوق ہیں. اگر بندہ ان 3 حقوق کو جان لے تو اس نے توحید کا حق ادا کر دیا. وہ 3 حق کیا ہیں؟ اللہ کو رب ہونے میں اکیلا ماننا، اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا ماننا، اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء اور صفات یعنی اس کے ناموں میں اور اس کے صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا. اللہ کو عبادت میں اکیلا ماننا، اس کو توحید الوہیت کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی یہ ہے جملہ عبادتیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، عبادت کے نام پر بندہ جو بھی کرتا ہے وہ کس کے لیے کرنا؟ ایک اللہ کے لیے کرنا. یہ توحید الوہیت. توحید ربوبیت، اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں اکیلا ماننا،
اب اللہ کے کتنے کام ہیں؟ اللہ کے کتنے کام ہیں؟ ایسا بندہ ایک ایک کر کے یاد رکھنے کی کوشش کرے تو یاد نہیں رکھ سکتا، اللہ کے اتنے زیادہ کام۔ اگر بندہ 3 کام اللہ کے یاد رکھ لے تو اللہ کے تمام کام ان 3 کاموں سے جڑے ہوئے۔ اب اللہ کے 3 کام کیا ہیں؟ اللہ کو خالق ماننا، اللہ رب العالمین کو مالک ماننا، اللہ رب العالمین کو مدبر ماننا۔ اگر ان 3 باتوں کو کوئی بندہ مانتا ہے تو اس نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیا۔ اللہ کو خالق ماننا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی چیز پیدا کرنے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہ گزشتہ درس میں بھی ہم نے اس بارے میں سنا۔ اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو مالک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، دنیا میں جو کچھ ہے، 7 آسمان 7 زمینوں میں جو کچھ ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے، ان تمام پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا مالک۔ اب میں اور آپ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی تو مالک ہیں، اپنی اپنی چیز کے، اپنی سواری کے، اپنے گھر کے، اپنے موبائل کے، اپنی واچ کے، اپنے کپڑوں کے، ہم بھی تو مالک ہیں۔ یہ ملکیت عارضی، یہ ملکیت عارضی ہے، ہم حقیقی اس کے مالک نہیں۔ ہمارے پاس آج جو زمین ہے، ہم سے پہلے جب ہم دنیا میں نہیں تھے اس زمین کا کوئی اور مالک تھا، اور جب ہم مر کر کے چلے جائیں گے کوئی اور اس کا مالک ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ کے پاس جو ملکیت ہے، اللہ رب العالمین سے اول و آخر تک اللہ ہی کی ملکیت ہے، نہ اللہ سے پہلے کوئی ملکیت کسی کی تھی، اس لیے کہ سب سے پہلے بھی اللہ، نہ اللہ کے بعد یہ ملکیت کسی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں، اللہ ہی آخر ہے، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، اللہ ہمیشہ رہنے والا۔ ہمارے پاس جو ملکیت ہے، نہ ہم اس سے پہلے اس کے مالک تھے، نہ ہمارے بعد کوئی اس کا مالک ہوگا۔ اسی طرح ہماری ملکیت یہ حقیقی ملکیت نہیں ہے، یہ عارضی ملکیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی ملکیت میں بے بس ہیں۔ ہمارے پاس جو ہماری زمین ہے، ہماری جو جائیداد ہے، ہماری جو سواری ہے، ہمارا جو موبائل ہے، یعنی ہمارے پاس جو ہمارا جو پیسہ ہے، ہمارے پاس ہماری جو محبوب چیز ہے، ان تمام کی جو ملکیت ہمارے پاس ہے، یہ عارضی ہے۔ اس لیے کہ بسا اوقات انسان اس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کو بیچنا پڑتا ہے۔ وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا، وہ ہمیشہ اس چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کبھی بھی ملکیت کھونا نہیں چاہتا، لیکن حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ملکیت سے وہ چیز باہر چلی جاتی۔ اللہ بتاتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ مجبور ہے، بے بس ہے۔ ساری ملکیت اللہ رب العالمین کی، ولو بالفرض۔ اگر کسی کو یہ حالت دنیا میں پیش نہیں آئی کہ اس کے پاس سب کچھ دنیا میں رہا، کبھی بھی اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوا، تب انسان اس دنیا سے مر کر کے چلا جائے گا۔ آخرت میں انسان کو احساس ہو جائے گا کہ وہ کس قدر عاجز تھا اور کس قدر بے بس تھا۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، ایک مضبوط، طاقتور اور غالب آنے والے اللہ رب العالمین کی آج ملکیت۔ حتیٰ کہ ہم قیامت کے دن آج ہمارے پاس لباس ہے، ہمارے پاس چپل ہے، اور ہم ختنہ کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین اتنا بے بس قیامت کے دن اٹھائے گا، یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا۔ جب انسان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، نہ اس کے لباس اس کے جسم پر ہوگا، نہ اس کے پیروں میں چپل ہوں گے، اور وہ بغیر خطرہ کے اٹھایا جائے گا۔ اس قدر اللہ رب العالمین انسان کو بتائے گا کہ وہ عاجز ہے اور ملکیت صرف اللہ کی۔ تیسری بات اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا، اللہ رب العالمین کو مدبر ماننا، یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ سورج کو لانے والا، لے جانے والا، بیماری دینے والا، کمائی آج کون کتنی کمائے گا اور کون کتنا مالدار بنے گا، کون کب جیے گا، کون کب مرے گا، کب تک بیمار رہے گا، کب شفا یاب ہو جائے گا، یہ تمام کام، ان تمام کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کو رب ماننا، اللہ کی ربوبیت کا مطلب یہ ہے اللہ کو خالق مانو، اللہ کو مالک ماننا اور اللہ کو مدبر ماننا۔ تیسرا حق اللہ کا، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان ناموں میں اللہ کو کیا کرنا؟ اکیلا ماننا، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں اللہ کو اکیلا ماننا۔ اللہ جیسی صفات دنیا میں کسی کی نہیں، اللہ جیسے نام دنیا میں کسی کے نہیں، معنی کے اعتبار سے۔ اس کی وضاحت مزید آپ لوگوں کے سامنے آئے گی۔
تو سب سے عظیم عبادت اگر دنیا میں کوئی ہے تو توحید ہے۔ آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَعْظَمُ مَا نَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ، اور سب سے بڑی خطرناکی جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے جو حقوق ہم نے پڑھے، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم، سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور سب سے بڑا جرم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ بلانا۔ دلیل کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شرک نہ کرو، شریک نہ کرو اللہ کے علاوہ۔ اگر آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ البقرہ جب آپ ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سب سے پہلا حکم جو قرآن میں ملے گا وہ یہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ قرآن کا سب سے پہلا حکم، اس لیے کہ دنیا میں ساری برائیوں کی جڑ توحید میں خلل، اور سب سے بڑی خطرناکی شرک ہے دنیا میں۔ آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں سے ہماری اصل کتاب شروع ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر تم سے سوال کیا جائے، مجھ سے، آپ سے، عورتوں سے، دنیا کے تمام انسانوں سے سوال کیا جائے، کیا سوال؟ مَلْ اُصُولُ الثَّلَاثَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، وہ تین باتیں کیا ہیں جن کا جاننا ہر انسان کے لیے واجب ہے، صرف عالم کے لیے نہیں، صرف مرد کے لیے نہیں، صرف عورت کے لیے نہیں، ہر مرنے والے کے لیے جاننا ان تین باتوں کا ضروری ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کر لے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ فرماتے ہیں فَقُلْ، تم کہو، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہنا ہے، مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ رب العالمین کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا ہم پر حق کیا ہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا کرنا، علم حاصل کرنا، یہ اللہ کی معرفت ہے، پہلی بات۔ دوسری بات وَدِينَهُ، اللہ رب العالمین کے دین کی معرفت حاصل کرنا۔ کتنا دین؟ تفصیلاً نہیں، بنیادی طور پر اتنا دین حاصل کرنا آپ پر، مجھ پر جاننا ضروری ہے جتنی باتیں جان کر کے ہم مسلمان باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر اتنی باتوں کو ہم نہیں جانیں گے تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے نکل جائیں گے۔ کم از کم اتنی باتوں کو ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کو کیا کرنا ہے؟ جاننا ہے۔ اب کتنی باتوں کو جاننا ہے آگے ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، دین کی معرفت حاصل کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنا۔ جب انسان کو اس کے رشتہ دار، دوست و احباب قبر میں دفنا کر کے واپس لوٹ جائیں گے، منکر نکیر اس کے پاس آئیں گے اور اس انسان سے تین سوالات کریں گے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ قبر کی اس وحشت میں اگر ہم آج اس کا علم حاصل کریں گے تو جواب دے پائیں گے۔ جس انسان کو بھی اس کا علم نہیں رہے گا وہ قیامت کے دن اور قبر میں کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ پھر آگے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقل فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، لیکن آپ سے پوچھا جائے من ربک، تیرا رب کون ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارا رب کون ہے، ہم کیا جواب دیں گے؟ فرماتے ہیں فقل ربی اللہ الذی ربانی، تم کہو کہ اللہ میرا رب ہے جس نے میری کیا کی؟ تربیت کی، جس نے میری دیکھ بھال کی، جس نے مجھے بنایا، کھلایا، پلایا، جلایا، جس نے مجھے انسان بنایا، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے بیمار کرے گا، جو مجھے شفا یاب کرے گا، جو مجھے مال دے گا، جو مجھے فقیر کرے گا، یہ تمام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمَتِهِ، اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے ساتھ تمام جہانوں کا بھی رب ہے، صرف ہمارا نہیں۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جہان ہیں، ان تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ مَعْبُودِي، مؤلف رحمہ اللہ وہ میرا بھی معبود ہے، لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ، اس اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اب آپ لوگوں سے مؤلف رحمہ اللہ سوال کرتے ہیں، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، اگر تم سے کہا جائے، بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ اللہ ہمارا رب ہے نا، ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، فرما رہے ہیں اللہ ہی تمہارا معبود ہے، یہ تم نے کیسے جانا؟ ایک غیر مسلم آپ سے سوال کرے تمہارا معبود اللہ ہے، تو تم نے کیسے جانا کہ اللہ ہی تمہارا معبود ہے؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، نعوذ باللہ، تو ہم کیا جواب دیں گے اسے؟ فرماتے ہیں فقل، تم کہو، یعنی ہم سب کو اس کے جواب میں کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے جانا، بآیاتہ ومخلوقاتہ، اللہ کی آیاتوں کو اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر کے ہم نے جانا کہ ہمارا کون ہے؟ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رب ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں جس کو دیکھ کر کے ایک انسان جانے گا کہ اللہ رب العالمین موجود ہیں، ان تمام کو بنانے والی کوئی ذات موجود ہے، یہ باتیں ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے جانیں گے اور اللہ رب العالمین کی مخلوقات کو دیکھ کر کے جانیں گے۔ اللہ کی مخلوقات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ، اللہ رب العالمین کی نشانیاں دن اور رات ہیں۔ ابھی ہم کس میں شامل ہیں؟ رات ہے، اور رات چلی جائے گی تو صبح کیا ہوگا؟ دن آئے گا۔ رات کا جانا دن کا آنا، یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اس میں کسی بھی طرح کی رتی برابر بھی کوئی خلل ہوئے بغیر جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک برابر رات کا آنا دن کا آنا، یہ نظام کس نے بنایا؟ یہ اللہ کی عظیم نشانی ہے جو اللہ کی قدرت پر کیا کرتی ہے؟ انسان رات پر غور کرے، رات پر انسان غور کرے۔ اللہ نے رات میں نیند رکھی ہے، اور نیند میں اللہ نے انسان کے لیے کیا رکھا ہے؟ سکون رکھا ہے۔ ایک آدمی ایک رات سو نہ پائے، 2 دن مسلسل سوتا رہے، ایک رات کی نیند 2 دن مل کر کے اس کا مقابلہ، اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے رات بنایا، اور انسان جب تھک جاتا ہے، تھک ہار جاتا ہے، خود بخود وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے انسان کے سکون کے لیے رات بنایا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانیاں۔ انسان جب رات میں سوتا ہے، اللہ نے رات بنائی تو رات میں نیند بنایا، رات میں جو کچھ ہوتا ہے آپ اس پر غور کریں، یقیناً آپ اللہ رب العالمین کی نشانیوں پر، اللہ پر، یوم آخرت پر آپ ایمان لائیں گے۔ اللہ نے رات میں جو نیند ہے اس نیند کو اللہ نے موت کہا ہے۔ رات میں سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ سونے کی دعا، اللہم بسمکا، اے اللہ تیرے نام سے، اے اللہ، اس کا معنی ہے اللہم بسمکا، اے اللہ تیرے نام سے۔ اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اموتو، اموتو کا مطلب ماتا اموتو، اموتو میں مرتا ہوں۔ سونے کو اللہ نے مرنا کہا ہے۔ رات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس میں بندہ کبھی غور کیا ہے کہ اللہ نے نیند کو موت کیوں کہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ انسان اس قدر غافل ہے، معمولی چیزیں ذرا سا تدبر کرے، غور کرے تو اسے اللہ کی حقیقت معلوم ہوگی، اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں کا علم ہوگا۔ اللہ نے کہا بندے کو رات میں سونے کی دعا سکھلائی، بندہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں۔ آپ غور کریں، مرنے میں اور رات کی نیند میں کیا مطابقت ہے؟ 3 باتوں کی مطابقت ہے، موت میں اور نیند میں۔ کیا ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایگزیکٹ کریکٹ ٹائم پر کب وہ سویا، ٹھیک وقت کہ کب اسے نیند آئی یا کب اسے نیند آئے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ کہیں گے 9 بجے میں سو جاتا ہوں، 9 بجے آپ موبائل چلاتے ہیں، تقریباً 12 گھنٹے بج جاتے ہیں لیکن اس کو نیند نہیں آتی، اور موبائل چلاتے چلاتے کب آپ نیند کی آغوش میں چلے گئے آپ کو پتا چلتا ہے؟ نہیں چلتا۔ ٹھیک اسی طرح انسان کی موت کب آ جائے انسان کو پتا نہیں۔ کہتے ہیں 60 سال میں انسان مر جاتا ہے، 70 سال میں مر جاتا ہے، 100 سال انسان جی جاتا ہے، یا بسا اوقات 30 سال میں مر کر کے چلا جاتا ہے۔ کس وقت ہم نیند کی آغوش میں چلے گئے پتا نہیں چلتا۔ ٹھیک اسی طرح انسان کب مر جائے گا انسان کو پتا نہیں۔ رات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے آخرت کا پیغام رکھا ہے، ایک مطابقت۔
کہ موت کب آ جائے پتہ نہیں، ٹھیک اسی طرح نیند کے آغوش میں انسان کب چلا جائے اسے پتہ نہیں۔ دوسرا کیا ہے، آپ یہاں سے جانے کے بعد سو گئے، آپ کے سو جانے کے بعد دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کو اس کی خبر ہوگی۔ آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی بیوی جاگ کر کے کیا کر رہی ہیں آپ کو خبر ہوگی۔ آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ آپ کے بازو ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہے، رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی خبر ہوگی۔ بیوی سو جائے، شوہر کیا کر رہا ہے بیوی کو خبر ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان جب قبر میں سو جائے گا، قیامت تک دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے کوئی خبر نہیں۔ قبرستان کے بازو روڈ ہے جس پر سواریاں تیزی کے ساتھ زور سے چلا کرتی ہیں اور اس کا اتنا زیادہ شور ہوتا ہے، قبر میں سونے والے کو اس کا رتی برابر علم نہیں۔ جس طرح نیند میں سونے والے کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے خبر نہیں، ٹھیک اسی طرح جب مر کر کے انسان قبر میں سو جائے گا، آج جو قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا۔ بندہ جب غور کرے تو اسے پتہ چلے گا، وہ اللہ کی نشانیوں کو مانے گا، اللہ کی معرفت کے آگے وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر کے اس کے آگے جھک جائے گا۔ دو مطابقتیں کہ انسان مر کر کے جس طرح نیند میں صبح تک سوتا ہے، آج مر جائے گا، برزخی زندگی میں قیامت تک وہ سوتا رہے گا اور اسے کیا کچھ ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ تیسری بات کیا ہے، موت میں اور آخرت میں اور نیند میں مطابقت کیا ہے۔ آج نیند سے اٹھنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، صبح انسان اٹھتا ہے سو کر کے کیا کرتا ہے، کام پر جاتا ہے، عورتیں بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہیں، یعنی صبح اٹھنے کے بعد ہر آدمی، بچہ، بوڑھا، نوجوان، مرد، عورت، ہر کوئی اپنے مقصد کی طرف کیا کرتے ہیں، اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان موت سے اٹھنے کے بعد آخرت میں اللہ کے پاس جائے گا، حشر میں لوگ جمع ہوں گے۔ آج جس طرح اٹھ کر کے انسان کام پر جاتا ہے، کل قبر سے نکل کر کے اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے جائے گا۔ اسی لیے نیند کو موت کہا گیا، اور یہ نیند کب آتی ہے، رات میں آتی ہے۔ رات میں اللہ کی بڑی نشانیاں اگر انسان غور کرے، اللہ رب العالمین نے رات کی جو نمازیں ہیں، رات کی یعنی اندھیرے کی جو نمازیں ہیں جس میں انسان سویا رہتا ہے، قرات کو اس میں بلند رکھا اللہ نے۔ عشاء کی نماز میں قرات امام بلند کرتا ہے، مغرب میں بلند قرات کرتا ہے، اسی طرح فجر کی نماز میں قرات بلند ہوتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، کام کاج نہیں ہوتا، شور شرابہ نہیں ہوتا، بلند آواز سے اگر قرات کی جائے گی تو انسان کو موقع ملے گا، غور کرے گا، تدبر کرے گا اور آیاتوں کے معنی پر غور کر کے وہ ایمان لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں رکھی، تو اللہ کو کیسے جانے گا انسان؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ رات میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، دن میں اللہ رب العالمین نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اگر رات ہی رات ہوتی، دن ہی نہ ہوتا تو انسان کب تک سوئے گا؟ انسان کب تک سوئے گا؟ دن بھی اللہ نے رکھا تاکہ دن میں انسان کیا کرے، ذمہ داریاں نبھائے، جینے کے سارے انتظامات کریں۔ دن میں اللہ نے جو عبادتیں رکھی ہیں ان عبادتوں کو انجام لائے۔ اسی طرح اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ سورج اللہ کی نشانی، سورج اللہ کی نشانی ہے، کئی لاکھ کلومیٹر دور ہے سورج دنیا سے، اس کے باوجود وہاں سے روشنی دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے۔ انسان اتنی ترقی کے باوجود ایسی کوئی روشنی نہیں بنا پایا۔ والقمر، اور چاند اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی ہے جس کو دیکھ کر کے ہم اپنی عبادتوں کا آغاز کرتے ہیں، تاریخ معلوم کرتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر۔ دوسرا، ومن مخلوقات ہی، اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر کے بھی اللہ کی نشانیاں معلوم ہوتی۔ اب اللہ کی مخلوقات کتنی، اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں، ہم اپنی ذات میں دیکھ لیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں نا، سر سے لے کر پیر تک ہم اپنے نفس پر غور کر لیں، ہمیں اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ انسان سوچتا نہیں، تدبر نہیں کرتا۔ قرآن بار بار یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے، اپنے جسم پر غور کرے، اپنے سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا اسے علم ہوگا۔ سر کو اللہ نے کیا کیا؟ مضبوط بنایا، تقریباً اس میں 22 ہڈیاں اور اس قدر مضبوط ہیں کہ سر کے اندر موجود جو ہمارا دماغ ہے اس کی جو رگیں ہیں وہ محفوظ رہیں، اس میں کسی طرح کا خلل نہ آئے، کہیں پر بھی چوٹ لگنے پر سر سلامت رہے۔ ایک رگ ادھر کی ادھر ہو جائے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، یادداشت کھو دیتا ہے، باپ کون ہے بیوی کون ہے پہچان نہیں پاتا۔ اللہ نے اس کے انتظام کے لیے سر کو کیا کیا؟ مضبوط بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے نفسوں میں غور نہیں کرتے؟ تمہارے نفسوں میں اللہ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم لوگ دیکھتے نہیں، تم لوگ غور نہیں کرتے۔ آنکھ کا نظام
کس طرح فوکس کرتا ہے, رنگوں میں کیسے تمیز کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے کتنے میگا پکسل دے کر کے ہماری آنکھوں کو بنایا. 5 منٹ جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے, وہ آنکھ بند کر کے راستے میں چلے, یا جب وہ اشار ہو, ہوشیار ہو, نیند میں نہ ہو, وہ سوچ رہا ہو, آنکھیں بند کر لے, اسے پتا چلے گا کہ آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. زبان پر غور کرے, اللہ نے اس میں کئی لاکھ مزہ چکھنے کا اللہ رب العالمین نے اس میں قابلیت رکھی. کئی لاکھ پکوان کھا کر بھی آپ ہر پکوان کا مزہ الگ الگ چکھ سکتے ہیں. ذرا سی بیماری آئی, کورونا, آدمی سے زبان کی لذت چھن گئی. انسان غور کرے کہ اللہ نے کیسے اسے ذائقہ دار بنایا. اپنے ہاتھ پر غور کرے انسان, اللہ رب العالمین نے جوڑ بنائے تاکہ اس کا ہاتھ مڑ سکے اور اچھے سے پکڑ سکے, اور مڑنے کے بعد کوئی چیز پکڑتا بھی ہے تو اللہ نے فنگر پرنٹ کا نظام بنایا تاکہ کوئی انسان اس کی گرپ سے باہر نہ جائے, مضبوطی کے ساتھ وہ پکڑ سکے. قرآن مجید کی سورۃ القیامہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُسَوِّيَ بَنَانَ, ہم انسان کے پور کے جو انگلیاں ہیں اس کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں. یعنی مر جانے کے بعد دوبارہ جب اٹھایا جائے گا انسان اس کا انکار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے پورا انسان تو چھوڑو, انسان کو تو اٹھائیں گے, ساتھ ہی ساتھ جو فنگر پرنٹ ہے نا اس کو بھی ہم ٹھیک ٹھیک بنائیں گے. آج دنیا میں آپ ہیں, میں ہوں, یعنی انسان وہی ہے, اس کا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے. اس کو پہچاننے کا سب سے وزندار طریقہ, سب سے محقق طریقہ کون سا ہے؟ فنگر پرنٹ. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا میں یہ کسی کا بھی ایک جیسا نہیں. حتیٰ کہ جو لوگ مر کر کے چلے گئے, آج دنیا میں جو نئی نسل پیدا ہوگی, جو مر کر چلے گئے ان کے بھی فنگر پرنٹ بعد والوں کو نہیں ملیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, اللہ نے جو زبان ہمیں دی ہے, جو زبان ہم بولتے ہیں, جو بات چیت ہم کرتے ہیں, دنیا میں کتنی زبانیں, دنیا میں کتنی زبانیں, لا تعداد زبانیں. دنیا میں ایک بھی ایسا نہیں جو ان تمام زبانوں کا جاننے والا. دنیا میں ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کی تمام زبانوں, جو اللہ کی پیدا کردہ تمام زبانوں کو جانتا ہو. اب ظاہر سی بات ہے, ایک انسان اگر ہم اس کو معبود بنا لیں گے, وہ دنیا کی تمام زبانوں کو نہیں جانتا, تو ایک ایسی زبان جس کو یہ نہیں جانتا, اس زبان میں وہ اس سے فریاد کرے گا تو کیا سن پائے گا؟ جو آدمی زبان سمجھنے سے قاصر ہے وہ لوگوں کی تکلیف کیا دور کرے گا؟ ان زبانوں پر غور کریں جو ہم بات چیت کرتے ہیں, اس میں بھی اللہ رب العالمین کی نشانی ہمیں ملے گی. شکلیں ہماری, آخری جو پارہ ہے 30واں پارہ, اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں, 3 صورتوں کے علاوہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں جس میں اللہ نے جا بجا موقعوں پر انسان کی جو شکل, اس شکل کا حوالہ دے کر کے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل میں بنایا. ایک مصور کو, ایک پینٹر کو بلایا جائے, اس سے کہا جائے کہ خیالی تصویر بناؤ, یعنی ایسی تصویر بناؤ جس کی شکل دنیا میں موجود نہ ہو. وہ 1 بنائے گا, 2 بنائے گا, 10 بنائے گا, 1000 بنائے گا, اس کے بعد وہ کہے گا کہ میں عاجز ہوں. ہمارا اللہ وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کو الگ الگ تصویریں دیتا ہے, سب کی الگ الگ کیا کرتا ہے, صورت بناتا ہے. جو مر کر کے چلے گئے دوبارہ ان کی صورت بھی پیدا دنیا میں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کی یہ قدرت ہے. جو میں نے آیت پڑھی وہ نسویہ بنانا, انسان کی جو پور ہے, فنگر پرنٹ ہے, مرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کو بھی کیا کرتے ہیں, ٹھیک بنانے پر قادر ہیں. اس ایک آیت پر غور کر کے کئی لوگ ایمان لائے. کئی لوگ جو قرآن کی مشق یا قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں موجود جو احکامات ہیں اس کو لے کر کے مسلمانوں پر نقد کریں, تنقید کریں, اسلام پر اعتراض کریں. جب اس آیت پر پہنچے تو فنگر پرنٹ پر غور کیے. آج ان 2 انگلیوں پر جو فنگر پرنٹ ہے, ان 2 انگلیوں پر موبائل میں ساری دنیا موجود ہے. انسان کے لیے کس قدر مفید ہے اور اس کا کس قدر فائدہ ہے, اس پر غور کرتے ہوئے وہ لوگ کیا کیے, ایمان لے اللہ کے بندے. اسی طرح انسان ہاضمے کے نظام پر غور کرے, جو اللہ نے گردے بنائے ہیں اس پر غور کرے. آدمی جب بیٹھتا ہے تو پچھلے حصے میں اللہ نے گوشت زیادہ دیا ہے تاکہ بیٹھے تو اسے ہڈ نہ چوبے, اس پر غور کرے انسان. اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان لائے گا. پرندہ ساری دنیا گھومتا ہے, اللہ کی مخلوق ہے نا پرندہ, ساری دنیا گھومتا ہے. اس کے پاس نہ گوگل میپ ہے, نہ اس کے پاس کوئی اور سورس ہے راستہ معلوم کرنے کا. یہ علم اس کے اندر کون دیا؟ ایک ساتھ جڑ کر کے اتحاد کے ساتھ مکھیاں جاتی ہیں, شہد نکالتی ہیں, لا کر کے جمع کرتی ہیں, اس کی حفاظت کرتی ہیں. یہ طریقہ اس میں انہیں کس نے عطا کیا؟
مکڑی اتنا خوبصورت جالا بناتی ہے، اس کے اندر عقل بھی نہیں ہے، وہ شعور اس کے اندر کس نے دیا؟ اللہ رب العالمین نے دیا۔ اگر انسان اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی مخلوقات پر غور کرے تو اللہ کون ہے اسے کیا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ نے یہی کہا کفار کو خطاب کرتے ہوئے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم ان پر غور نہیں کرتے اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا؟ والى السماء كيف رفعت، آسمان پر غور نہیں کرتے؟ والى الارض كيف سطحت، زمین پر غور نہیں کرتے؟ دنیا کہتی ہے زمین گول ہے، اگر زمین گول ہوتی تو ہم لوگ اس پر سیدھا ٹہر نہیں پاتے، جبکہ ہم آسانی سے چلتے ہیں پھرتے ہیں، سو جاتے ہیں اس پر۔ انسان اللہ کی نشانیوں پر کیا کرے؟ غور کرے۔ تو دو باتیں ہو گئی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، ایک اللہ کی نشانیاں، اللہ کی مخلوق، ایک اللہ کی نشانیاں، دوسری اللہ کی مخلوق۔ ایک اور بات جس کو بتا کر میں اپنا درس مکمل کر دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد کی باتیں ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرے انسان، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرے، پتہ چلے گا کہ اللہ کون ہے۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ سننے والا ہے اور اللہ۔ ان دو ناموں پر اگر بندہ ایمان لائے، ان دو ناموں کا مطلب سمجھ جائے، ان دو ناموں کی حقیقت سے واقف ہو جائے، بندہ نہ کبھی گناہ کرے گا نہ کبھی شرک کرے گا۔ صرف یہ دو نام، ان دو ناموں پر انسان غور کر لے تو نہ کبھی وہ شرک کرے گا نہ کبھی وہ کیا کرے گا، کوئی گناہ کرے گا۔ سمیع، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ معمولی سرگوشی کو بھی، دل کے خیالات کو بھی، رات کی تاریکی میں چٹان کے نیچے کالی چونٹی جو چلتی ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اگر انسان یہ عقیدہ بنا لے میں جو بھی بات کہوں گا، تنہائی میں کسی لڑکی سے بات کروں گا، تنہائی میں کسی کے ساتھ برائی کرنے کا جو پلان بناؤں گا، ان تمام باتوں سے اللہ واقف ہے، کبھی وہ ایسی بات کرے گا جس قیامت کے دن اسے جواب دینا پڑے۔ لائٹ بجھ جانے کے بعد دوسرے کمرے میں آپ کا بچہ، آپ کی بچی کیا کر رہی ہے آپ کو خبر نہیں، لیکن اللہ تب بھی دیکھنے والا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ تب بھی دیکھنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سنن میں بھی یہ روایت آئی ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے یہاں مہمان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ہے جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ازواج مطہرات کے پاس کہلا بھیجتے ہیں، تمام ازواج مطہرات فرماتی ہیں ما عندنا الا الماء، ہمارے گھروں میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں اکریمی ضیف رسول اللہ، اللہ کے نبی کا مہمان آنے والا ہے اس کی عزت کرو۔ بیوی کہتی ہے ما عندنا قوت الا للصبیان، ہمارے گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں۔ مہمان کہتے ہیں بچوں کو بہلا پسلا کر سلا دینا، کھانا جو تیار ہے دسترخوان لگا کر کے مہمان کے لیے سجا دینا، جب میں اور مہمان آ جائیں تم ہلکے سے جا کر کے چراغ کو درست کرنے کے بہانے روشنی کو بجھا دینا، اس لیے کہ کھانا ایک آدمی کا ہے، مہمان کے ساتھ میں بھی کھانے لگوں گا، مہمان کا پیٹ آدھا رہ جائے گا۔ اور یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے۔ گھر لے آتے ہیں مہمان کو، بیوی اسی طرح کرتی ہے، بیٹھتے ہیں دسترخوان پر، مہمان کھانا کھا رہا ہے، یہ کھانے جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں، چراغ بجھا دیا گیا ہے، کھانے جیسے ایکٹنگ کرتے ہیں، لقمہ چبانے کی آواز نکالتے ہیں، دسترخوان میں ان کی انگلیوں سے ان کی انگلیاں ٹچ ہوتی، مہمان خوب پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صحابی رسول کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں تمہاری اس حرکت سے، تمہارے اس عمل سے اللہ کو تعجب ہوا، ہم بھی تعجب کرتے ہیں، اللہ بھی تعجب کرتا ہے، اللہ کا تعجب اللہ کی شان کے لائق، اللہ خوش ہوا ان کی اس کام سے، اللہ خوش ہوا ان کے اس عمل سے۔ آپ مجھے بتاؤ چراغ بجھ جانے کے بعد سامنے بیٹھا مہمان اس میزبان کی صورت کو نہیں دیکھ پا رہا ہے، اس حالت میں بھی ان کی صورت کو دیکھنے والا کون ہے؟ وہ کھا رہے ہیں یا نہیں، کون ہے وہ ذات؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ایسے دیکھنے والا ہے۔ ہمارے دیکھنے کے لیے ہمارا وہاں موجود ہونا ضروری ہے۔ ہمارے وہاں عورتیں کیا کریں ہمیں پتا ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں علم ہے؟ نہیں علم ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کی اس قدرت کا انکار کرتا ہے یا اس میں کمی واقع کر کے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنے والا نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لے کہ ہر جگہ اللہ ہمیں دیکھنے والا ہے تو کیا کرے گا؟ کبھی گناہ کرے گا؟ اللہ کے ناموں پر کیا کرنا چاہیے؟ غور کرنا چاہیے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین بیک وقت سب کی آوازوں کو سننے والا، وہ جس بھی زبان میں پکارے۔ ایک ہی مسجد میں 100 افراد ہوتے ہیں، ہر ایک کا مسئلہ الگ ہے اور ہر کوئی ایک ہی مرتبہ اللہ کو پکار رہا ہے۔ آپ سب ایک ساتھ مجھے پکارنے لگ جائے، میں آپ کی بات سن پاؤں گا؟ اللہ رب العالمین بیک وقت آپ سب کی آوازوں کو سنتا ہے اور اس کا کیا کرتا ہے؟ جواب بھی دیتا ہے۔
ہمارے لیے سننے میں بسا اوقات سن بھی لیں، زبان نہ جانتے ہو تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ ایسے سننے والا ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی جہاں بھی بیٹھ کر کے انسان اللہ کو پکارے، اللہ کیا کرتا ہے۔ اگر اسی طرح بیک وقت سب لوگ ایک انسان کو اپنے مسائل سنانے لگ جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ یہی اللہ کے نام میں، اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ سورہ بروج میں اللہ نے کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنے سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ کیا ہے؟ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کون ہے؟ محبت کرنے والا ہے۔ ان دو ناموں کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ بندہ ان دو ناموں پر غور کرے، اللہ کی رحمت کے آگے وہ رو دے گا، اللہ کے آگے بیٹھ کر کے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائے گا، اور اللہ سے رو رو کر گڑگڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا۔ اللہ محبت کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا بھر کی گناہیں لے کر کے اللہ کے دربار میں آئے۔ آج ایک انسان آپ کو دھوکہ دے، آپ کو ستائے، آپ کو تکلیف دے، عین جب آپ کو اس کی ضرورت تھی آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے، کیا آپ اس پر کبھی پہلے جیسا اعتبار کر پائیں گے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ اسے معاف کر دیں، لیکن کیا آپ کی نظر میں وہ انسان پہلے جیسا ہو جائے گا؟ کیا آپ کبھی اسے اپنا سگا بنا پائیں گے؟ کیا آپ اس پر ویسا اعتبار کر پائیں گے؟ ناممکن ہے، نہیں کر پائیں گے۔ لیکن ہمارا اللہ کون ہے؟ وہ معاف کرتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد محبت بھی کرتا ہے۔ سارے گناہ لے کر کے انسان اللہ کے دربار میں آ کر کے بیٹھ کر کے معافی مانگتا ہے، اللہ اس سے یہ نہیں کہے گا کہ تو اتنا بڑا سرکش ہے، میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو نے بار بار معافی مانگی، بار بار تو نے گناہ کیا، میں تجھے معاف نہیں۔ اللہ ایسے نہیں کہے گا۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اسے معاف بھی کرے گا، اور پہلے سے زیادہ اللہ اس سے محبت بھی کرے گا۔ وہ انسان اللہ کی نظر میں پہلے سے زیادہ نیک بن جائے گا۔ ایک طرف انسان ہے، ایک مرتبہ دھوکہ دینے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، یا معاف بھی کر دے تو پہلے جیسا اعتبار نہیں کرتا۔ ایک طرف ہمارا اللہ ہے جو دنیا بھر کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، کوئی عار نہیں دلاتا، ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر کے اللہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی آیات پر، اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کے ناموں پر غور کرنے سے، اللہ کی صفات کا علم حاصل کرنے سے ہم تمام کو اللہ کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اندر، ہماری جان میں جو نشانیاں ہیں، ہمارے آس پاس اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سوتے وقت نیند میں اللہ نے موت کی جو نشانیاں رکھی ہیں، ان تمام کو غور کر کے اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے، قبر کے اس سوال کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو پابندی کے ساتھ اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں، اس لیے کہ جو اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوتا ہے اللہ آسمان میں اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ ایسے انسان کو پناہ دیتے ہیں، اور علم حاصل کرنے والے کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے۔ میں اور آپ مخلوق کی ان دعاؤں کے حقدار بنے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فضیلت عطا کرے۔ جو بھی باتیں سنتے ہیں ان باتوں کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ 3 سوالات کیے جاتے ہیں، آج کے 3 سوالات یہ ہیں کہ دنیا کے سب سے عظیم عبادت کیا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ دنیا کی سب سے عظیم عبادت کیا ہے، اور دنیا کا سب سے خطرناک جرم کیا ہے؟ شرک کرنا۔ ہاں تو پھر بھی بارک اللہ، سب سے بڑا اگر کوئی عبادت کا کام ہے دنیا میں کیا ہے وہ؟ اس لیے توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے۔ اس توحید کے علاوہ آپ کے پاس دنیا کا سارا خیر موجود ہے، توحید نہیں ہے تو یہ اعمال ریت بن کر کے قیامت کے دن اڑا دیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ اس جرم کو چھوڑ کر آپ کوئی بھی جرم اللہ کے پاس لے کر کے جاؤ، اللہ ایک دن اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک والا جرم لے کر کے گئے تو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ بارک اللہ فیک۔ تو پھر بھی دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے موت میں اور رات کی جو نیند ہے اس میں ہمارے لیے نشانیاں رکھی، اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں رات میں۔ بارک اللہ فیک۔ ہم رات میں دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، واحیا اور جیتا ہوں۔
تو موت میں اور نیند میں بہت ساری مطابقتیں ہیں. آج ہم نے 3 کا ذکر سنا. وہ 3 سملیرٹیز موت میں اور نیند میں کیا ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ ہاں بتائیے. نہیں، علم نہیں رہتا تو اس کے بعد آپ موت سے تشبیہ دیجئے. موت میں کیسے علم نہیں رہتا؟ جس طرح انسان کے سو جانے کے بعد صبح تک کیا ہو رہا ہے اسے کوئی علم نہیں، قبر میں دفنا دینے کے بعد قیامت تک کیا ہو رہا ہے اسے کوئی ایک مطابقت. یہی ہے وہ. موت سے کیسے مشابہت اس میں؟ بارک اللہ. سو جانے کے بعد یعنی نیند میں انسان کب چلا جائے گا کسی کو خبر ہوگی؟ 9 بجے کہہ کر فون چلاتے چلاتے کب سوئے گا؟ 5 منٹ کا نام لے کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے فون چلا کر کے کب سوئے گا؟ ٹھیک اسی طرح انسان کی موت کب آ جائے، نیند کب آ جائے پتہ نہیں، موت کب آ جائے یہ مطابقت. تیسری یعنی انسان اٹھنے کے بعد اپنے مقصد کی طرف دوڑتا ہے. موت کے بعد جب اللہ زندگی دے گا، اٹھائے گا اللہ، تو اپنے مقصد کی طرف جنت پائے گا یا جہنم پائے گا، وہاں دوڑ کر کے جائے گا. بارک اللہ فیک. آج کا ایک آخری سوال یہ ہے، اللہ رب العالمین کی معرفت 3 بہت ساری باتوں سے حاصل ہوگی. ہم نے آج 3 کا ذکر سنا. وہ 3 کیا ہیں بتائیے؟ یہ قبر کے سوالات ہیں. اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو جاننا. ایک انسان کیسے جانے گا کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے؟ اس کو آیات مخلوقات ایسے میں بتایا تھا، ایسے بتائیے. رات اور دن اللہ رب العالمین کی آیات نشانیاں، انسان کا وجود اللہ کی مخلوق. ایک اور چیز یہ مخلوقات میں آ گئے، آیات اور نشانیوں میں آ گئے. آپ نہیں بولنا تھا. اللہ کے ناموں کو اور اللہ کے صفات کو جاننے سے پتا چلے گا کہ اللہ کتنا پاورفل ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کیا ہے. جب اللہ کی قدرت پتا ہوگی تو انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ میں کمزور ہوں، بے بس ہوں، مجبور ہوں، مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہی پڑے گا. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں جو بھی انعام دیں گے ان کے لیے پیسے بھی رہیں گے. آپ لوگ شریک ہوں اور انعام حاصل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی اپنے علم میں زیادتی کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جو بھی باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.